بھائی آپ رات کو جاگتے رہے، آج بھی جاگ رہے ہیں، تھک چکے ہوں گے، لیکن حسین رات کو اصحاب و انصار کو وصیتیں کرتے رہے، سارا دن حسین لاشیں اٹھا کے آتے رہے۔ جب حسین کا کوئی نہ رہا، خیام و میدان کے درمیان کھڑے ہو گئے، حسین نے ایک عجیب سا استغاثہ بلند کیا، این یا ابطال الصفا و فرسان البیا، اے میرے شاہ سوارو کہاں ہو؟ حسین بلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا این یا قاسم، اے میرے حسن کی نشانی قاسم، پہلے جب میں تمہارا نام لیتا تھا دوڑ کے سامنے آ جاتے تھے، اور پھر ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے کہا این اخی عباس علمدار، یہ میرے بھائی، میرے علمدار، یہ میرے لشکر کے ذمہ سالار، کہاں؟ حسین بلاتا ہے، تم جواب نہیں دیتے۔ ارے وفا کے سلطان کا لاشا نہر فرات کے کنارے تڑپا، ایک مرتبہ کا حسین، حسین میرے بازو سلامت نہیں، اجرکم اللہ۔ اور ہاں اللہ اگر مجھے پتہ ہے آپ بہت تھک چکے ہیں، حسین نے 7 استغاثے بلند کیے، جو بھی جتنے بھی مومنین ہوئے نا ان تمام نے لبیک کہی۔ پہلا استغاثہ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے نا کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو حسین کی مدد کرتے، اگر دل کر رہا ہے تو آوازیں بلند کیجئے لبیک یا حسین، آواز ملائیے کربلا میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ابھی تصور ملائیے، حسین سامنے کھڑا ہے، حسین کا پورا بدن جسم سے پورا بدن زخموں سے چور چور ہے۔ حسین کبھی میدان کو دیکھتے ہیں، کبھی خیام کو دیکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ حسین کہتے حل من ناصر ینصرنا، لبیک یا حسین۔ عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، آپ نے سن لیا نا، عزاداری میں آ گئے نا، آپ کی یہ مجلس قبول ہو گئی۔ لیکن سنیے، حسین نے 7 استغاثے بلند کیے ہیں، میں ایک اور استغاثہ پڑھوں گا۔ یہ ایسا استغاثہ ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شیعہ ہو، مومن ہو، حسین کے فضائل کرتے، جو بھی دل رکھتا ہے نا تو اس حسین کے استغاثے پہ اس کا گریہ نکلتا ہے۔ کیا حسین نے استغاثہ بلند کیا؟ کہا حل من ناصر یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول کے بیٹیوں کی پردوں کی حفاظت کرے؟ میں نے کہا آپ رو پڑے 1400 سال بعد، ذرا تصور تو کیجئے، جو جناب زینب کے پردوں کا محافظ تھا۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، اپنے آپ کو تیار کرو بھائی مصاحب کے لیے، آج حسین کی شہادت پڑھنے۔ ہزاروں تاریخ میں یہ جملے ملتے، حسین نے یہ استغاثے بلند کیے نا۔ ایک مرتبہ حسین چلتے چلتے خیام کے باہر آگے کھڑے ہو گئے، اور ایک مرتبہ کہا السلام علیکہ یا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینۃ ویا فضۃ جاری علیکن منی سلام۔ حسین نے سلام کہا خیام کے باہر کھڑے ہو کر۔ آقا مازندرانی لکھتے ہیں حسین اتنے زخم لگ چکے تھے حسین کو کہ حسین یہ سوچ رہے تھے اگر میں خیام میں گیا کوئی بی بی نہ فوت ہو جائے۔ کیوں؟ حسین کی پیشانی میں تیر لگا ہوا تھا، آبرو کٹے ہوئے تھے، رخسار
نہیں تھا. ایک مرتبہ زینب نے کہا حسین. حسین باہر کھڑے ہو کے سلام کر. حسین زندہ اندر آؤ, میں اپنی ماں زہرا کی وصیت کو پورا کرنا چاہتی ہوں. اب میرے آقا حسین اندر تشریف لائے. تاریخ میں جملے ملتے ہیں, تمام مذکورات نے ارد گرد حالہ ڈال لیا. یہ تمام مذکورات کا آخری سہارا تھا, آخری وارث تھا. ایک مرتبہ مذکورات نے کہا واحدہ واحدہ ہائے پردہ, اور ایک مرتبہ کہا والیہ فاطمہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ تیار ہو گئے, بڑا مصائب ہوگا. آپ کا ذہن اگر تصور کربلا میں چلا گیا, ہر آدمی کی آنکھ کے آنسو کا میں ذمہ دار ہوں. اگر آپ کا تصور کربلا میں چلا گیا, اپنی دنیاوی مصروفیات میں ذہن میں رکھیے. میرے آقا حسین نے جب اندر آئے نا خیام کے اندر, تو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میرے بھائی حسین, میں اپنی ماں زہرا کی وصیت کو پورا کرنا چاہتی ہوں. حسین نے کہا میں اپنے بابا علی کی وصیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں. کہا کون سی وصیت ہے؟ کہا مجھے میرے بابا علی نے 21 رمضان کو کہا تھا جب آخری الوداع کرنا زینب کو, تو زینب کے ہاتھوں کا بوسہ بھی لینا, سار کا بوسہ بھی لینا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تیار کر لو میرے بھائی اپنے آپ کو. ادادر و تاریخ میں ملتا ہے کہ زینب نے کہا اے بھیا حسین, مجھے بھی میری ماں زہرا نے وصیت کی تھی. جب حسین آخری الوداع پہ آئے, حسین کے گلے کا بوسہ لینا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آج کی آج کا دن بڑا عجیب ہے. زینب و حسین ایک دوسرے کو الوداع کر رہے ہیں. علامہ رشید ترابی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ حسین کے بغیر زینب زندہ نہیں رہ سکتی تھی, تو پھر حسین کی شہادت کے بعد کیا زینب زندہ رہی؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہم آزاد آلو میرے آقا حسین. بس بہت کم مسائل پڑھوں گا, آپ تھک چکے ہیں, لیکن ایک جملہ کہتا ہوں. آپ تو تھک چکے ہیں, ذرا تصور کیجئے کربلا کی مائیں تھک چکی تھی, آپ رات کو سوئے نہیں. ظاہر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے, ذرا تصور کرو آپ بھی نہیں سوئے, لیکن کربلا کی مائیں بھی تو نہیں سوئی. آپ نہیں سوئے, ہائے سکینہ بھی تو نہیں سوئی. آپ تھکے ہوئے, لیکن وہاں آپ نے پانی پیا, آپ نے کھانا کھایا. تصور کیجئے وہاں 40 بچے تھے, خشک مسکیزیں ہاتھوں میں لے کے ایک مرتبہ کہہ رہے تھے العطاش, جن کرونا نہیں آ رہا آنکھیں نیچے کر لے, العطاش ہائے پیاس. اجرکم اللہ آنکھیں نیچے کر لے. اور ایک مرتبہ 40 بچے آئے. روایتوں میں یہ جملے ملتے ہیں کہ وہ خالی مسکیزیں لے کے حسین کے سامنے آئے. حسین ساقی کوثر حسین. ایک مرتبہ انہوں نے پانی کا سوال کیا. حسین نے ہر بچے کے رخسار میں پیار کیا, اور ایک مرتبہ کہا ابھی تمہیں پانی مل جائے گا. اور حسین نے سب سے پہلے الوداع کیا امام زین العابدین کو. میرے بیمار امام, میرے مظلوم امام, میرے شام کے قیدی امام, میرے وہ امام جو کوفہ شام کے درباروں و بازاروں میں اپنی پھپھیاں, اپنی مائیں, اپنی بہنیں لے کے جا چکے تھے. ازادہ تاریخ میں ملتا ہے ایک مرتبہ حسین آئے, اور حسین میرے آقا حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سجاد کو کہا بیٹا ذرا بیدار ہو جاؤ. میرے امام زین العابدین
غش کی حالت میں تھے. جیسے ہی افاقہ ہوا اپنی بابا کو اتنا زخموں سے چور دیکھا. ایک مرتبہ سجاد تڑپ کے کہتے ہیں بابا بابا آئین آئین امی العباس بابا آئین آئین علی الاکبر. بابا آپ کی یہ حالات چچا عباس کہاں ہے؟ حضرکم اللہ حضرکم اللہ. میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ حضرکم اللہ. بولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور جن آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں میرے آقا حسین یہ آنسو قبول کرے. میرے عزاداروں میرے بھائیوں میرے آقا نے میرے آقا حسین نے زین العابدین کو الوداع کیا اور ایک مرتبہ آئے اپنی بہن زینب کے خیال میں اور ایک عجیب جملہ کہا اختی زینب ایتینی بثوب عتیق. اے میری بہن زینب مجھے پرانا لباس لا دیجیے. ساقی کوثر کربلا میں پرانا لباس مانگ رہا تھا. مجھ سے سوال کرو نا حسین نے زینب سے پرانا لباس کیوں مانگا؟ یہ جوانو ذرا متوجہ رہو کہ حسین نے پرانا لباس کیوں مانگا. اس لیے کہ حسین کو معلوم تھا میری شہادت کے بعد انہوں نے لاشیں پہ لوٹی کرنی ہے. ہائے میرا لباس اتار کے لے جائیں گے. جب میری بہنیں آئے کوئی تو لباس کمال اللہ کمال اللہ کمال اللہ کمال اللہ. میرے بھائی آج شرم کر کے رونے کی رات نہیں. ازادر تاریخ میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین کے سامنے کوئی میرے آقا حسین کے مصائب پڑھ رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ رو رہا تھا. میرے امام نے ارشاد فرمایا اے جابر ابن عبداللہ انصاری کاش تو کربلا میں ہوتا میرے بابا کی مظلومیت دیکھتا. ایک مرتبہ جب جناب میرے آقا حسین نے اپنی بہن سے پرانا لباس مانگا نا تو میری آقا زادی گئی پرانا لباس لینے کے لیے. پیچھے پیچھے جناب فضا چلی اور چلتے چلتے ایک مرتبہ کہا اے میری آقا زادی یہ حسین کا آخری الوداع ہے. جناب سیدہ زینب نے پوچھا اے اما فضا یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا زہرا مدینہ میں یہ لباس سی رہی تھی اور رو رہی تھی. میں نے پوچھا رو کیوں رہی ہے؟ مجھے بتلایا گیا کہ جب حسین کربلا میں یہ لباس مانگے تو سمجھ لینا حسین کا آخری وقت ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بولا کوئی غم نہ دیا سوائے غم حسین کے. اجازت حسین میری آقا زادی زینب نے حسین کو اپنی حالہ میں لیا. حسین نے ایک عجیب جملہ کہا اتنا مظلومیت بنا جملہ ہے. کہا بہن زینب تو میری زیارت کر رہی ہے وہ سن دشمن مجھے باہر سے تانے دے رہے ہیں. حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے زلزلہ پہ سوار ہوئے. میرے بھائی میں نے کہا آپ نے سن لیا ذرا تصور کی بات ہے حسین کو کوئی سوار کرانے والا تھا نہیں. حسین زخموں سے چور چور تھے کوئی سوار کرانے والا مرد بھی موجود نہیں تھا. ایک مرتبہ حسین زلجنا کے قریب آئے. جناب رقیہ آگے بڑھی کہا اے میرے امام وقت تشریف لائیے. حسین زلجنا پہ سوار ہوئے. میں نے دیکھ کے بالکل مختصر مصائب کر دیا. حسین چلے گھوڑا تھوڑا آگے چلا. جب خیام سے نکلنے لگا تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. حسین نے کہا اے زلجنا تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے یہ میری آخری سواری ہے پھر تجھے آزادی ہے. ایک مرتبہ زلجنا نکلا اے میرے آقا میں نے آپ کی ماں کی چادر میں دانے گئے. میں کبھی بے وفائی نہیں کروں گا لیکن میرے امام ذرا نیچے دے
مرتبہ مظلوم امام نے نیچے دیکھا، ایک 4 سال کی بچی ہے، ہاتھ مار کے کرے اے ذوالجلال، جو بھی میدان کو گیا وہ زندہ واپس نہ آیا، یہ ہمارا آخری سہارا ہے۔ حضرت عمر اللہ، حضرت عمر اللہ۔ بھائی تھوڑا سا مسائل پڑھنا ہے، سال میں 1 مرتبہ شہادت سنی جاتی ہے، ہو سکتا ہے آنے والے سال میں کون زندہ ہو کون زندہ نہ ہو۔ 1 مرتبہ جب ذوالجلال نے یہ کہا نا تو میرے آقا حسین سینے پہ سونے والی سکینہ، بہت پیاری سکینہ، 4 سال کی بچی سکینہ۔ مجھے یہ بتاؤ، ایک چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، جب کوئی ماں باپ باہر جا رہا ہو اور 4 سال کی بچی ہو، وہ کیسے روتی ہے، وہ کیسے ضد کرتی ہے مجھے ساتھ لے جاؤ۔ اور اگر بیٹی کو معلوم ہو کہ میرا بابا زندہ واپس نہیں آئے گا، حضرت عمر اللہ، 1 مرتبہ جناب سیدہ سکینہ نے کہا، بابا جناب سیدہ سکینہ کی زبان اقدس سے نکلے گئے، بابا استسلمت للموت فإلى من اتقلتنا، اے بابا کیا آپ موت کی طرف جا رہے ہیں؟ بابا فإلى من اتقلتنا، بابا مسکین کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ 1 مرتبہ میرے آقا حسین نے ایک جملہ کہا، بیٹی سکینہ، جس کا عباس جیسا بھائی نہ رہا ہو، جس کا علی اکبر جیسا بیٹا نہ رہا ہو، جس کا علی اصغر جیسا بیٹا نہ رہا ہو، وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ 1 مرتبہ جناب سیدہ سکینہ کے رونا بلند ہوا، حسین نیچے اترے، جناب سیدہ سکینہ کے دونوں رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہا، بیٹی سکینہ میرے بات میرے سامنے اس طرح مت رو، بیٹی مجھے معلوم ہے تجھے شمع تماچے مارے گا، تیرے کان زخمی ہو گئے، تیرے دامن کو آگ لگے گی۔ حضرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ تاریخ میں یہ جملے مجھے کہ جناب سیدہ سکینہ نے ایک عجیب جملہ کہا، جو رونے کے لیے آئے ہیں نا ان کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ 1 مرتبہ حسرت بھرے انداز میں جناب سیدہ سکینہ نے کہا، بابا ردنا الی مدینہ جدنا، بابا اگر آپ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں مدینے پہنچا دیجئے۔ حسین امام بھاگتے، حسین جانتے تھے، حسین نے کہا سکینہ ہر کوئی مدینہ جائے گا، لیکن سکینہ تو شام کے زندان میں۔ حضرت عمر اللہ، حضرت عمر اللہ، سکینہ تو پھر میرے پاس بھی نہیں آئے گی، تو شام کے زندان میں رہے گی۔ حسین چلے، بس آخری جملے، حسین چلے۔ تاریخ میں یہ جملے ملتے، جب علی اکبر جا رہے تھے نا تو حسین پیچھے دوڑ رہے تھے، لیکن جب حسین کا ذوالجلال کرنے لگا سکینہ نے دوڑنا شروع کیا۔ حسین نے کہا اے زینب یہ میری ضمانت۔ حضرت عمر اللہ حضرت حسین میدان میں گئے۔ مجھے پتا ہے آپ میں اتنی جرات نہیں ہے کہ اتنا طویل آپ ہو سکے، لیکن میرا دل کرتا ہے سال میں 1 مرتبہ حسین کی شہادت پڑی جاتی ہے۔ حضرت تاریخ میں یہ جملے ملتے، حسین گئے میدان میں، میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ، 1 مرتبہ نہر فرات کی طرف دیکھا، کہا عباس حسین کی جنگ دیکھو، علی اکبر حسین کی جنگ دیکھو، اس پیاسے کی جنگ دیکھو۔ اور 1 مرتبہ نجف کا رخ کیا، کہا بابا علی آپ نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا، تمہارا بیٹا حسین پیاسا تھا۔ حضرکم اللہ، اور ہاں بہت گریا ہو گیا، یہ مجلس قبول ہو گئی، لیکن سنیے 1 مرتبہ حاتم غیبی میں آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس تو اللہ کے پاس پلٹا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، جیسے ہی تلوار نیام میں کی بھائی وہ دوڑتی فوجیں واپس آئی، کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی نیزہ۔ حسین دوڑتے ہوئے ذوالجلال سے زین سے زمین پہ آئے، زین سے زمین پہ آئے، زین سے زمین پہ آئے۔ میرے امام زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام اس جد پہ جو دوڑتے گھوڑے سے زین سے زمین پہ آئے۔ کافی دیر بعد گھوڑے کو سلطنہ کو معلوم ہوا میرا سوار میرے اوپر نہیں۔ حسین کا کئی دیر تک حسین کا لاشا جو ہے زندہ حسین تینوں اور تلواروں کے اوپر میرے امام کہتے کافی دیر تک۔ اور ایک مرتبہ گھوڑے کو جب معلوم ہوا ذوالجناح واپس آیا، میرے بھائی ہم ذوالجناح کو ایسے نہیں بولتے، ذوالجناح آخری گواہ حسین کی شہادت کا۔ ذوالجناح واپس آیا، بیٹھا، کہا حسین مجھے زہرا نے وصیت کی تھی یار میری پشت کے اوپر۔ حسین نے کہا نہیں پوچھا۔ ایک مرتبہ ذوالجلال نے حسین کا طواف کرنا شروع کیا، جہاں سے تیر آ رہے تھے اپنے جسم پہ لے رہا تھا، تلوار اپنے جسم پہ لے رہا تھا۔ ایک مرتبہ کہا اے زہرا کے بیٹے آؤ میں سکینہ کے پاس لے جاتا ہوں۔ اسی لیے جہاں پہ ایک مسائل نے مطلب میں لائے بیٹھا میری مک گئی ہے تو معلومات خیب میں کہا دو یہ پاک تلوار امانت ہے۔ میرے آقا حسین کے اس بات کے جواب میں ایک بڑا ذاکر تھا، وہ کہتے سلطان وفادی نگری دا بھائی پوچھ دیئی پیر سلائے آج مر گیا ہے بچ غیبہ دے زینب دی لٹار دا۔ سلطان وفادی نگری دا بھائی پوچھ دیئی پیر سلائے آج مر گیا ہے بچ غیبہ دے زینب دی لٹار دا۔ تاریخ میں ملتا ہے حسین جہاں گرے وہاں شہید نہیں ہوئے، حسین اٹھتے بھی تھے کیوں شہید وہاں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ حسین چاہتے تھے میری 4 سال کی بچی میری بہنیں مجھے شہید ہوتے ہوئے نہ دیکھیں۔ حسین ٹیلے کی ہوٹ میں گئے، وہ بی بی جس کا باہر گھر سے نکلنا بابا کو ماں کے جنازے کے ساتھ بھی روانہ تھا نا، وہ خیام سے باہر آئی زینب۔ ایک مرتبہ ٹیلے زینبیہ میں آئی، کہا اے ملعون میرے بھائیہ کو پانی تو پلا۔ ارے تاریخ میں ملتا ہے بہن تو 70 قدم پہ تھی، ایک 4 سال کی بچی تھی جو اپنے بابا کے قریب آئی، کہا بابا کیا آپ کو پانی پلایا گیا؟ اسی اسنا میں اسی دوران شمر آیا اور اس نے دیکھا حسین کے ساتھ 4 سال کی بچی بھی ہے۔ کہا حسین اسے کیوں بلایا؟ حسین نے ایک عجیب جملہ کہا بابا جب آخری وقت ہو باپ کا بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا۔ یہ ملعون جناب سکینہ کو تماچے مارنے لگا۔ حسین نے ایک عجیب جملہ کہا اے ملعون میں نے مجھے شہید کہا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور ابو مخنف کہتے ہیں حسین کا سر سجدے میں تھا، بس مساف ہو گیا۔ آخری جملہ حسین کا سر سجدے میں تھا، میں نے دیکھا حسین کے
پشت لاب حرکت کر رہے تھے. میں نے جب یہ دیکھا نا میں نے کہا علی اکبر کی شہادت کو یاد کر رہے ہوں گے. عباس کی بس بات ختم ہو گیا بھائی. عباس کی شہادت کو یاد کر رہے ہوں گے. جب میں نے یہ قریب آیا میں نے حسین کی لبوں کے قریب اپنے کانوں کو رکھا تو ایک مرتبہ عجیب الفاظ سنے. کہہ رہے تھے حسین آخری مکان پیاسا حسین زخمی حسین. کہہ رہے تھے واحد آباد واحد آباد ہائے میری زینب.